بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج قربان عید ہے، پہلا دن ہے، اور جو آج سروے رپورٹ ٹویٹر سے ہوئی آئی ہیں قربانی کے حوالے سے، کتنے جانور خریدے گئے ملک کے اندر، اور فی گز جانور کتنے آدمی تھے جس سے یہ خریدا گیا۔ ناظرین، سنتے ابراہیمی کی ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذات نے جن افراد کو پاکستان میں توفیق عطا فرمائی ہے، انہوں نے جانور کو خریدا قربانی کے لیے۔ اور ناظرین، اتنی سخت مہنگائی کے اندر بھی عوام نے قربانی کے لیے جانور خریدے اور ان کی خدمت بھی کی اور ان کے لیے سارا کچھ کیا۔ تو ناظرین، آج جو آئی ہے کہ 1 کروڑ جانور پورے پاکستان سے خریدا گیا قربانی کے لیے، جس پہ گائے بھی ہیں، بچڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور دیگر جو ہیں بکرے وغیرہ جتنی بھی نسلیں ہیں سب خریدی گئی ہیں آج۔ اور اس کو ذبح کرنے کے لیے، سنت ابراہیم ادا کرنے کے لیے لوگوں نے خریدا، اور ان کے لیے جو بھی کیا انہوں نے کیا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنا کچھ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سنت ابراہیم ادا کرنا ہے کہ ایک جانور جو ہوا 25 افراد ہے، 25 افراد پر ہے، 25 افراد فی جانور خریدا گیا ہے۔ 25 افراد کے بعد ایک جانور خریدا گیا ہے۔ اس طرح 1 کروڑ جانور خریدا گیا کہ جو اعداد و شمار ہے، 1 کروڑ جانور 25 افراد کے بعد فی جانور خریدا گیا۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، اور اس ملک تو یہ مالا مال ہے، ملک مالا مال ہے، چاروں صوبے ہمارے مالا مال ہے، گلگت بلتستان ہمارا بڑا مالا مال ہے، تمام نباتات سے بھرا ہوا ہمارا مالا مال ملک ہے۔ مگر ان امپورٹڈ حکومتوں جو آئی ہوئی ہیں، ایسی ماضی میں بھی آئی ہیں، اب بھی آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ان کو لانے والے ہیں انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہمارا پیارا ملک، معدنیات سے بھرا ہوا ملک، جو آج ہم بھیک مانگنے کے لیے لوگ، آج ہم غیر ممالکوں نے منع کر دیا دوسرے ممالک نے کہ ہمارے پاس پیسوں کے لیے نہیں آنا، جبکہ ہم پوری دنیا کے امیر ترین ملک میں ہمارا ملک پہلے نمبر پر یا دوسرے نمبر پر ہوگا، پہلا، اتنی معدنیات ہے۔ اور پاکستان کا جو صوبہ بلوچستان ہے، اس کو اللہ رحم فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا فرمائے، اس پہ ترقی عطا فرمائے، صوبے کو بھی ترقی دے۔ وہ مالا مال صوبہ، وہ پورے پاکستان کو پال سکتا ہے، بٹھا کے پال سکتا ہے، اتنا امیر صوبہ ہے ہمارا ایک ہی۔ مگر بدقسمتی سے نہ ہمیں ہینڈلز اچھے مل سکے، نہ ہمیں حکمران اچھے مل سکے۔ جو آئے ہیں، جو ایک شخص آیا، مرد مومن مرد اہم آیا، اس شخص کے سب نے مل کے بین الاقوامی سطح سے مل کر سب ان کے آگے لیٹ گئے ہیں اور اس شخص کو ہٹا دیا، جس کا نقصان ان کو تو نہیں ہوا، پاکستان عوام کو، غریب عوام کو بڑا نقصان ہوا، ملک کو نقصان ہوا، ملک کی معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ جہاں آج 25 افراد نے ایک قربانی کی ہے، اگر معیشت آج مزید اچھی ہوتی تو شاید 12 افراد فی قربانی کرتے یا 10 افراد کرتے، اتنی اچھی معیشت جا رہی تھی۔ مگر انہوں نے اس معیشت کا کھانا خراب کیا، ملک کا امیج کھانا خراب کیا، ملک کی تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا۔ آج IMF جیسے لوگ جو ہیں، IMF جیسے ادارے جو ہیں، وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں جی یہ لگائیں گے تو پھر ہم آپ کو دیں گے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے وہ مہنگائی پہ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ان کے آگے لیٹی ہوئی ہے، یہ ان کے کہنے پہ لگی ہوئی ہے کرنے مہنگائی، اور ملک عوام کو تباہی کے دہانے میں عوام کو بھوکا مار رہی ہے، فاقہ کشی کر رہی ہے۔ ایک عورت اپنی بیٹی کو بیچ رہی ہے، صرف اس لیے بیچ رہی ہے کہ اس کے پاس اس کو کھلانے کے لیے، اس کو پرورش کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی حفاظت کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ شرم آنی چاہیے، اسلامی ریپبلک آف پاکستان کا کہتے ہیں، یہ شرم آنی چاہیے۔ آج ہی کے دن دیکھ رہے ہیں انہوں نے نمازی کو، کس حکمران نے نماز جو ہے اجتماع میں جا کے، عوامی اجتماع میں پڑھی ہے، سب نے ڈرتے چھپتے اندر ہی پڑھی ہے نماز، کسی نے باہر نکل کے پتہ نہیں پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی ہے، ویسے فارمیلٹی پوری کی ہے، ہر ایک نے اپنے اندر ہی پڑھی نماز، وہاں 10 بندے اکٹھے کیے، تو اجتماع میں کوئی نہیں گیا۔ یہ حالت ہے اس قوم کی،
یہ حالت ہے ان کے بیوروکریٹس کی بھی یہی حالت ہے، ان کے ججوں کی بھی یہی حالت ہے. یہ کہیں اجتماع میں نہیں گئے پڑھنے کے لیے، یہ صرف اپنی اپنی مسجد جہاں تھی وہاں اندر 10 بندوں کو اکٹھا کیا وہاں پڑھ لی. جو کہ کیا ہے بہرحال اسلام کا معاملہ، اس میں دین کا مذہب کا معاملہ آ جاتا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ، نہیں کرنا چاہیے. احساس نہیں ہے ان کو، پھر بھی سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے قوم سے جتنا ہو سکا پاکستان عوام سے انہوں نے کیا. مسلمانوں نے کر کے دکھا دیا کہ تم نے جتنی مہنگائی کی ہے پھر بھی ہم نے جو سخت ہوئی انہوں نے کر کے دکھائی. اور اللہ تعالیٰ ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات ہمیں ان امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت داروں سے نجات نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین. ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل ہمارا سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور دیا کریں تاکہ ہماری تنقید برائے اصلاح ہو سکے. ہم آپ کے جو کمنٹس کے انتظار کریں گے، آپ ہمیں کریں، ہم انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. شکریہ.